میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے چھٹے کلمے کے بارے میں بات کروں گا۔ چھٹا کلمہ نجات کی تکمیل کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ صلیبی فتح کا کلمہ بھی کہلاتا ہے۔ چھٹا کلمہ جو میرے مسیحا نے صلیب پر ارشاد فرمایا، یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 30 آیت میں یوں مرقوم ہے، جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آئے ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ خدا یسوع نے کیوں جان دے دی۔ یعنی وہ کام پورا ہو گیا جس کی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہیں۔ یسوع نے گتسمنی باغ میں دعا کرتے ہوئے خداوند سے کہا، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا کہ جو جدائی انسان اور خدا کے درمیان تھی وہ ختم ہو جائے۔ تبھی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ اگر آپ جلدی سے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے خروج 26 باب اور اس کی 31 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پردہ کیسا تھا۔ لکھا ہے کہ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا، اور اس سے کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا۔ ماہر استاد اور کروبیوں کی صورت، اگر ہم اس پر بات بھی کریں تو کس قدر ضروری بات ہے کہ ایک ماہر آدمی ہو، اور کروبیوں کی صورت جو ہے وہ فرشتوں کی صورت اس نے یہاں پر اس کا مطلب ہے، اور اسے سونے سے مڑے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا، اور اس کے کنڈے سونے کے ہوں۔ یہ تمہارے لیے پاک ترین مقام کو الگ کرنے کے لیے ہے۔ آج نجات کا کام مکمل ہوا ہے، پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے یسوع دنیا میں آیا، آج اس نے ہماری جان کا کفارہ دے کر ہم کو نجات بخشی ہے۔ جو باغ عدن میں سرزد ہوا تھا اور انسان اور خدا میں جدائی ہوئی تھی، اس کی بھی تکمیل ہو چکی ہے۔ زبور میں داؤد بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جو معروسی گناہ ہمارے ساتھ تھا، اس کے کفارے کے لیے کسی انسان کی قربانی نہیں چاہیے تھی۔ وہ کام خدا ہی کر سکتا تھا، اور اس نے کیا۔ ہم سب کے گناہوں کے لیے اس نے یہ اذیت سہی۔ وہ تو بے گناہ تھا۔ اس نے کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ لیکن ہم سبوں کی نجاست کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اسے صلیب پر جان دینی پڑی۔ لیکن کیا ہی کمال بات اس نے کہی کہ تمام ہوا، یعنی آل فنشڈ۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے باپ کی مرضی کی تکمیل کر دی ہے۔ میرے بارے میں جو نبیوں کی نبوت تھی، اس سارے کام کو مکمل کیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ درگاہ خداوندی سے روندا ہوا انسان آج خدا کے حضور سرنگوں ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا تمام ہوا۔ جتنی رکاوٹیں تھیں اس نے صلیب پر جان دے کر سب ہٹا دی۔ خدا اور انسان کا ملاپ کیا بغیر کفارے کے ممکن نہ تھا۔ آج گناہ ختم ہو گیا ہے، آج اس کی رکاوٹ تھم گئی ہے۔ اشعیاء 51 باب میں لکھا ہے، اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند جویان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ آج ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گڑھا کیا ہے اور کون سا سوراخ ہے جہاں سے ہم کھودے گئے ہیں۔ یہ وہ سوراخ ہے اور وہ گڑھا ہے جو یہودیوں کے کہنے پر رومی سپاہی نے خداوند کی پسلی چھیدی،
یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ٹانگیں اس لیے توڑی نہیں گئیں کہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی۔ اور جب رومی سپاہی نے یسوع کی پسلی میں بھالا مارا تو لکھا ہے کہ خون پانی بن کر نکل پڑا، کیونکہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے خون کے سرخ سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ خون ملا پانی ہماری نجات کا وسیلہ بنا، کیونکہ باغ عدن میں جو گناہ ہوا تھا اس کا وسیلہ بھی ایک پسلی بنی تھی۔ آج اس پسلی سے ہی خداوند نے نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی پسلی چھیدی جاتی، اس نے کہا تمام ہوا اور اپنی جان دے دی، ہم سب کی مخلصی کے لیے جان دی، نجات کا کام پایا تکمیل تک پہنچا۔ خدا آپ سب کو اس کلمے کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔